نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد بیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں۔ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد بیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود ان پر غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے درود کا اب بھی وہ جواب دیتے ہیں۔ پڑھیے اس انداز سے کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں، حضور جانا مدینہ میں سماعت فرماتے ہیں۔ بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ معزز سامعین سے وقار، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری اس محفل اہل بیت کی جو 10 روزہ نشست تھی اس کی آج 10ویں اور آخری نشست، اور ہمارے اس نشست کے مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں۔ میں بلا تاخیر و تمہید تلاوت قرآن مجید کے لیے ملتمس ہوں جناب حافظ عبدالسبحان سے کہ وہ تشریف لائیں، تلاوت قرآن مجید سے اللہ جل جلالہ کے پاک کلام سے اس محفل پاک کا آغاز کریں۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کو تجھے کچھ بھی نہ ملے تو چہروں پہ لکھے ہوئے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو مل جائے گی تسکین، تو سر بڑے کو نین کے فرمان پڑھا کر۔ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ میں تلاوت قرآن مجید کے لیے ملتمس ہوں جناب حافظ عبدالسبحان سے ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیر، نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى
صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہمیں سنا رہے تھے حافظ محمد عبدالسبحان صاحب. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں مزید برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو برکت عطا فرمائے کہ جنہوں نے اس عمر میں ان کو اس طرف لگایا. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لیکن تعریف ہمارے مصطفیٰ کی ہے. اگر آپ قرآن کو الحمد کی الف سے پڑھنا شروع کریں والناس کی سین تک کلام اللہ رب العزت کا ہے, تعریف میرے مصطفیٰ کی ہے. قرآن پاک میں کہیں رب فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, کلام اللہ رب العزت کا ہے, تعریف ہمارے مصطفیٰ کی ہے. کہیں رب فرماتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ, کلام اللہ رب العزت کا ہے, تعریف ہمارے مصطفیٰ کی ہے. کہیں رب فرماتا ہے وَالشَّمْسِ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہماری آج کی بزم کے مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں. ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو جو صرف 2 منٹ کی حاضری, اس کے بعد میں مائک قبلہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. شاعر لکھ رہا ہے ہووے جیب خالی کدو کوئی تلی بولے, ہووے جیب خالی کدو کوئی تلی بولے, جدا جد شاخ تو ہووے کدو کوئی کلی بولے, سڑ دھڑ نل ہر کوئی بول دا ناصر, بغیر دھڑ تو بولے حسین ابن علی بولے, بغیر دھڑ تو بولے حسین ابن علی بولے. صرف چند نعرے اور میری حاضری مکمل. آپ سب نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے علی علی. کیا کہنا ہے؟ علی علی. دم مست قلندر, دم مست قلندر, دم مست قلندر. میرے دل کے اندر ذرا اونچا بولو, ہر سانس پکارے, میری نس نس بولے, وہ ایک خلیفہ آقا کا وظیفہ, وہ ایک سچائی سرکار کا بھائی, وہ سچا خلیفہ ہم سب کا وظیفہ, وہ آقا کا پیارا, وہ راج دلارا, یہ سنی نعرہ, یہ قادری نعرہ, یہ چشتی نعرہ, یہ حنفی نعرہ, سانو سب تو پیارا, سانو سب تو پیارا نعرہ حیدری. علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے, علی کا بغض چیڑا بگاڑ دیتا ہے, علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر, علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. نعرہ حیدری. میں بلا تاخیر و تمہید ہماری آج کی محفل کے مہمان خصوصی میری مراد خطیب عرب و عجم ملک پاکستان کے مشہور و معروف نام جناب پروفیسر ڈاکٹر مخدوم شاہ حسین ثانی سرکار, زیدہ شرفون کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ لگائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیر, نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. اللہ 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 اللہ. الحمد للہ الذی بدیع السماوات والارض, والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. احمد محمد مصطفیٰ صدیقہ اہل الصفا, فاروقہ المجتبی, عثمانہ عین الحیا,
المرتضی بحر الکرم، ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے، زہرا و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا و عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مسند خاص پہ آل نبی اولاد علی المرتضی، پیر طریقت راہبر شریعت و معرفت، حضور قبلہ عالم پیر سید احمد رضا شاہ صاحب زیدہ شرف ہو جلوہ افروز ہیں، دائیں بائیں علماء کرام تشریف فرما ہیں، قرآن حکیم کا سب سے چھوٹا طالب علم آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج 11 محرم کی رات ہے، 10 محرم کا دن گزرا ہے، امام علی مقام کی شہادت کا دن ہے۔ اہل سنت ہمیشہ سے شروع سے ہی اپنے امام کا یہ جو دن ہے محرم الحرام کا، اسے ان کی یاد میں قرآن حکیم سے فائدہ لیتے ہیں، مستفیض ہوتے ہیں، اور یہی منہج اہل سنت کا رہا ہے۔ ہم امام علی مقام کی سیرت کے پہلو دیکھتے ہیں اور امام علی مقام کے مشن یعنی قرآن فہمی، نئی نسل تک قرآن کا پیغام چلا جائے، اصل میں یہ مشن تھا امام کا۔ اصل مشن ہم بھول گئے ہیں اور عجیب سی رسومات جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے، اصل مشن تھا کہ امت قرآن پہ تدبر کرے، قرآن پہ فکر کرے، قرآن پہ غور کرے۔ جو امت قرآن سے جڑ جاتی ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو آج امام علی مقام کے فضائل پڑھنے کے لیے سورہ شورا سے ایک آیت کو تلاوت کیا ہے۔ یہ 42 نمبر سورہ ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 23 نمبر آیت ہے۔ بس آج کی گفتگو میں اس ساری آیت کا میں ترجمہ کروں گا، اس کی کوئی توضیح یا تفسیر کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف ترجمہ کروں گا۔ ترجمہ سمجھاتے ہوئے کچھ آیات پڑھوں گا۔ بندے بالعموم اس آیت کو یہاں سے پڑھتے ہیں، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، اسے یہاں سے پڑھا جاتا ہے، لیکن حسین کی مودت جو ہے وہ یہاں سے شروع نہیں ہوتی۔ دس از دا مڈ پورشن آف دس ورس، یہ اس کا درمیانی حصہ ہے۔ آیت پیچھے سے شروع ہوتی ہے، ذالک الذی یبشر اللہ، یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے۔ اب جہاں سے اللہ نے حسین کی مودت کو شروع کیا ہے، آپ اجازت دیں ہم بھی وہیں سے شروع کر لیتے ہیں۔ میں اس آیت کے تناظر میں جو علماء کی آراء ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک حوالہ عرض کروں گا، یہ کہ کافی ہوتا ہے۔
بات اتھینٹک ہو حوالہ ایک بھی کافی ہوتا ہے۔ سید نعیم الدین مراد آبادی شاہ صاحب کا نام آپ نے سنا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں حاشیہ ہے یا تفسیر کہہ لیں، وہ مراد آبادی شاہ صاحب کا ہے، ترجمہ سنیوں کے امام کا ہے، تفسیر علی کے لال کی ہے۔ کیسا خوبصورت امتزاج ہے، کیسا حسن ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ والی آیت جو ابھی ہم سمجھنے لگے ہیں، یہ والی آیت مصطفیٰ، مرتضیٰ، فاطمہ، حسن مجتبیٰ، حسین شہید کربلا، یعنی یہ والی آیت پنجتن پاک کی شان میں آئی ہے۔ جیسے سنی ذکر آل محمد کرتے ہیں، کوئی کر کے تو دکھائے ہمیں۔ یہ والی آیت پنج تن پاک۔ اچھا، جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ والی آیت ان 5 کی شان میں آئی ہے، اگلی لائن میں لکھا ہوا ہے کہ یہی آیت آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس یعنی مولا علی کے سارے گھر کے لیے آئی ہے۔ قبیلہ علی المرتضیٰ کے لیے یہ آیت آئی ہے۔ اچھا، میں اگر اسے 2-3 لفظوں میں اس کا خلاصہ عرض کروں تو اس آیت میں بات ہے حسین کی مودت کی۔ اس آیت میں حسین ابن علی کی مودت کا ذکر ہے۔ کیا ذکر ہے؟ کس کی مودت؟ ہر زبان پہ آئے، کس کی مودت؟ دیکھیں، اگر آج حسین حسین نہیں کرنا تو کب کرنا ہے؟ اس آیت میں بات ہے مودت کی، اور مودت کس کی ہے؟ نہیں، دیکھیں، آپ بڑا پیارا بول رہے ہیں، لیکن میں بڑا لمبا سفر طے کرتا ہوا آیا ہوں۔ آپ نے بولنا ہے تو بات آگے چلنی ہے۔ کس کی مودت ہے؟ جیتے رہیں، حسین ابن علی کی مودت ہے۔ اب آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الذی یبشر اللہ۔ ذالک معنی ہوگا یہ، الذی معنی ہوگا وہ۔ جب ملا کے ترجمہ کریں گے تو ترجمہ بنے گا ذالک الذی، یہ وہ۔ کیا ترجمہ ہوگا یہ؟ ہر سنی قرآن پڑھے، کیا ترجمہ ہوگا یہ؟ آیت میں بات کس کی ہے؟ حسین کی مودت کی، پنجتن پاک کی مودت کی۔ اللہ فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ خوش خبری ہے جو اللہ دے رہا ہے۔ یہ وہ خوش خبری ہے جو، دیکھیں، میرا ایک زندگی کا معیار ہے، میں نے کبھی اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ میری زندگی کا کوئی ایسا دورانیہ نہیں جو ضائع ہو، اور میں نے کبھی سامعین کا وقت ضائع نہیں کیا۔ ہر لمحے قرآن کی کوئی نہ کوئی فکر پیش کی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ چلیں علماء کا اپنا اپنا منہج ہوتا ہے، فقیر کا منہج یہی ہے۔ ہم نے جتنی دیر بیٹھنا ہے قرآن فہمی میں بیٹھنا ہے۔ حسین کی مودت وہ خوش خبری ہے جو آپ بھول جاتے ہیں، بھول گئے ہیں، ٹھہریں۔ ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ خوش خبری ہے جو کون دے رہا ہے؟ اچھا، اب مجھے ایک بات کا جواب دو، آیت میں کس کی مودت ہے؟ حسین کی مودت ہے، تو پھر میں اس کا ترجمہ یوں کر لوں، اللہ فرما رہا ہے ذالک الذی یبشر اللہ، دراصل حسین کی مودت وہ خوش خبری ہے جو اللہ دے رہا ہے۔ حسین کی مودت وہ خوش خبری ہے، کیا ہے؟ خوش۔ اچھا، ایک بات کا جواب دو، یہ خوشخبری کیا ہوتا ہے؟ وہ خبر جو ناراض ہو کے دی جائے، وہ خبر جو غصے سے دی جائے، وہ خبر جڑی رس کے دیتی جائے؟ نہیں، وہ خبر جو
خوش ہو کے دی جائے۔ خبر کس نے دی؟ خبر ہے کیا؟ حسین کی مودت دی اللہ نے، ہے خوشخبری۔ اس کا مطلب ہے پھر میں کہہ لوں جس کے دل میں حسین ہے اس پہ اللہ خوش ہے۔ جس کے دل میں حسین ہے اس پہ اللہ۔ اچھا اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ تھکے نہیں، میری طرح لمبے لمبے سفر نہیں کرتے، یونیورسٹی میں اگر پڑھنے پڑھانے کے معاملات نہیں ہیں، اگر آپ کہیں یہ خوشخبری اللہ دے رہا ہے، لیکن ایک خوشخبری سورہ صف میں ہے، 61 نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی 6 نمبر آیت ہے، اگر آپ کہیں تو میں پڑھوں؟ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ یہاں پہ بھی خوشخبری ہے، بی کنسنٹریٹ پلیز، اپنی پوری توجہ کتاب اللہ کی طرف۔ یہ 61 نمبر سورہ ہے اور 6 نمبر آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے میری قوم سنو، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں، لیکن سنو، ومبشرا برسول، جے تسی کہو تے میں تانوں ایک رسول دی خوشخبری نہ دواں، یاتی من بعدی، میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، اور نام ان کا احمد ہوگا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، نبی کا میلاد ہے، خوشخبری عیسیٰ دے رہے ہیں، نبی کا میلاد ہے، خوشخبری عیسیٰ دے رہے ہیں، نبی کا میلاد ہے، نبی نے آنا ہے، خوشخبری عیسیٰ نے دی، ذالک الذی یبشر اللہ، حسین کی خوشخبری اللہ دے رہا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو آیت کو آگے پڑھیں۔ حسین کی مودت خوشخبری ہے، حسین کی مودت خوش دی کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ آپ کی زبان نے سلامت رکھیں، بڑے اچھے انداز سے آپ قرآن پڑھتی ہیں اور یہی اصول ہوتا ہے گفتگو کا، مالک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اب تھوڑا آگے چلتے ہیں، مولا یہ جو حسین کی مودت کی خوشخبری ہے کیا یہ سب کے لیے ہے؟ فرمایا نہیں، عبادہ بندوں میں سے جو میرے ہیں۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، عبادہ یہ ہو ضمیر ہے، مرجے پیچھے اس میں جلالت اللہ، بندوں میں سے جو میرے، میرے، اس کا مطلب ہے جس کے دل میں حسین ہے، اللہ فرما رہا ہے او بندیا تو ہی تے میرا ہے۔ حسین والوں کو اللہ فرما رہا ہے یہی تو میرے ہیں۔ نہیں ایسے نہ کرو، اب جو حسین والے ہیں ذرا باذوق سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، کرم نوازیاں فرمائے۔ اچھا بھائی تھوڑا آگے چلنا ہے، میرا خیال ہے کہ میں پوری آیت کا ترجمہ کر جاؤں کیونکہ ٹائم ختم ہو جائے گا تو پھر میں نکل جاؤں گا، لیکن خیال ہے آیت مکمل ہو جائے۔ مولا یہ جو حسین والے ہیں، عبادہ، یہ جو بندے ہیں، ان کی کوئی نشانی تو ہوگی؟ فرمایا ہاں نا، نشانی ہے نا، الذین آمنوا، گویا معلوم ہوا حسین کسی بے ایمان کا پیر نہیں، حسین تو مومن کا پیر ہے۔ آمنو۔ اچھا اب ہم چونکہ یہ ڈائیگنوز کر چکے آیت پڑھ کے کہ حسین تو مومنوں کا پیر ہے، آمنو کا پیر ہے، ناؤ کویسچن از دیٹ کہ وٹ از آمنو۔ اب ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ آمنو کیا ہے؟ اگر میں اس پہ آیات پڑھوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، کیونکہ لفظ ایمان پہ 175 صفحات پہ لکھی ہوئی میری اپنی کتاب ہے، اگر ادھر چلے گے تو بات پھیل جائے گی۔ میں ذرا آمنو کو غور سے دیکھتا ہوں، ابھی آمنو ڈیفائن ہو جائے گا۔ جب آمنو کو پوری توجہ سے دیکھا تو نظر کیا آیا؟ پہلے الف ہے، بعد میں میم ہے، بعد میں نون ہے، بعد میں واؤ ہے، الف میم نون واؤ، چار۔ ہاں جی 4۔ اچھا تسی سارے چپ کر جو پھر بھی 4۔ اس کا مطلب ہے یہ آمنو بتا رہا ہے حسینی ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں نبی کے 4 ہیں۔ اب اگر سنی چپ رہے تو میری تھکاوٹ بڑھ جائے گی۔ ابو بکر سے نفرت ہو بندہ مومن نہیں ہوتا، فاروق اعظم سے ویر ہو بندہ مومن نہیں ہوتا، عثمان غنی کا گستاخ ہو بندہ مومن نہیں ہوتا۔ ان تینوں کی محبت دل میں رکھ کے علی کر بندہ حسینی ہو جاتا ہے۔ جسے جتنا پیارا عقیدہ سمجھ آ رہا ہے سبحان اللہ تو کہو۔
اس کا مطلب ہے حسینی تو آمانو ہیں. اچھا یارا میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایمان پہ ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں. مولا یہ ایمان کیا ہے؟ ذرا سورہ نساء کی طرف آؤ. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. نبی کے ہر فیصلے کو ایتھوں مننا ایمان ہے. میں ذرا پنجابی ترجمہ کر چھڑیا ہے. نبی جیڑا فیصلہ کرے اونوں ایتھوں منو. نبی جیڑا فیصلہ کرے اونوں ایتھوں منو. نہیں بندے چپ بیٹھے نے، میں ایمان سمجھانا پیا. نبی جیڑا فیصلہ کرے اونوں ایتھوں منو. جنوں ہون بھی سمجھ نہیں آئی ہون سمجھ آئے گی. نبی جنوں مصلے تے کھڑا کرے اونوں ایتھوں منو. اس کا مطلب ہے حسینی ہونے کے لیے ابو بکر کا مرید ہونا پڑتا ہے. بسم اللہ. کیا اجازت ہے میں آگے قرآن پڑھوں؟ حضرت حسین کا خادم وہی ہے جس کے دل میں عمر ہے. نہیں آپ نے جملہ زمین پہ گرا دیا ہے. اچھا ایک اور جملہ میں عرض کرتا ہوں. علی کے بچوں کا حیا کیسے کرنا ہے آؤ عمر سے پوچھتے ہیں. حضرت عمر سے پوچھ لیتے ہیں. فاروق اعظم کی کچہری لگی ہوئی ہے. میں ذرا آمنو پہ رک گیا ہوں. فاروق اعظم کی کچہری لگی ہوئی ہے. وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، مشیر بیٹھے ہوئے ہیں، مصر شام ایران عراق سے وزراء آئے ہوئے ہیں. ایک خادم باہر کھڑا کیا کہ اندر کوئی نہ آئے. خادم ہر آنے والے کو منع کر رہا ہے. اچانک عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے اپنے شہزادے، اس نے 2 ہاتھ جوڑ کے عرض کیا آپ کے بابا نے روکا ہے اندر نہیں جانا. وہ وہیں سے واپس مڑ گئے. جب عبداللہ بن عمر واپس مڑے ہیں نا پیچھے حسین بھی آ رہے تھے. حسین پاک نے سن لیا کہ اندر نہیں جانا. آپ پیچھے سے واپس مڑ گئے. جب حسین واپس مڑے نا نوکر کی نظر پڑ گئی، رہا نہ گیا. جلدی سے اندر جا کے عرض کیا یا امیر المومنین آپ کا شہزادہ آ رہا تھا، روک دیا، مڑ گیا. پیچھے حسین تھے وہ بھی مڑ گئے. میں نے پڑھا ہے فاروق اعظم نے وزیر چھوڑے، مشیر چھوڑے، کانفرنس چھوڑی، میٹنگ چھوڑی، جوتا بھی نہیں پہنا. بازار میں آ کے حسین کا پلو پکڑ کے فرماتے ہیں سونا تسی کدھر؟ فرمایا تہاڈا پتر مڑیا تے میں بھی مڑ گیا. فرمایا نہ کرو او عمر دا پتر ہے تسی محمد دے پتر ہو. جی سلامت رہیں. حسین والے وہ ہیں جو ابو بکر والے ہیں. حسین والے وہ ہیں جو عمر والے ہیں. کدھر سو گئے ہیں حسین والے؟ حسین والے وہ ہیں جو عثمان غنی والے ہیں. حسین والے وہ ہیں جو بلال حبشی والے ہیں. یعنی پھر میں یہ کہہ لوں کہ حسین والے وہ ہیں جو صحابہ والے ہیں. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اجازت ہے اگلا لفظ پڑھوں؟ ابھی ترجمہ ہوا ہے آمنو تک. اللہ فرماتا ہے یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے انہیں جو میرے ہیں اور وہ جو مومن ہیں. اچھا اگلا لفظ ہے آگے اللہ فرماتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اس بات کی دلیل ہے حسین والے نمازوں والے. آج سارا دن بیلیاں کوئی نہیں پڑھی ہونی. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ اچھا جنہ دی یاد کھلوتے نہیں انہاں ساریاں پڑھیاں نے. یعنی حسین والے سجدوں والے. آیا رات تھی چپ بیٹھے ہو. حسین والے مسجدوں والے، حسین والے نمازوں والے، حسین والے داڑیوں والے. اب میں جو جملہ عرض کروں گا یہ آن دا ریکارڈ لے جو ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کا جملہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بتا رہا ہے. نشہ کر کے ممبروں پہ آ کے صحابہ پہ بھونکنے والے کا حسین پیر نہیں. حسین تو بغداد والے غوث اعظم کا پیر ہے. حسین لاہور والے داتا حجویر کا پیر ہے. حسین پاک پتن والے گنج شکر کا پیر ہے. حسین دلی والے نظام الدین کا پیر ہے. حسین اجمیر والے معین الدین کا پیر ہے. آج جو حسین کے مرید ہیں سبحان اللہ تو کہو نا یارا. خوش رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں. دیکھیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پہ میں رک گیا ہوں. ٹھہرو. وہ علی کا بیٹا ہے نا تو زین العابدین نام ہے. مصلی پہ نماز پڑھ رہے تھے. علی والے مصلی والے حالت نماز میں ہے زین العابدین. یا شہزادہ باکر کھیلتا ہوا باہر نکلا. شہزادہ کنویں میں گر گیا. علی دے پتر مسلح نہیں چھڑیا. علی والے مسلح نہیں چھڑ دے.
ساری نماز پڑھ کے باہر کا دروازہ کھول کے فرماتے ہیں کیا ہوا ہے؟ بڑا شور ہے، خیر تو ہے نا؟ شور مچ گیا، باقر شہید ہو گئے، باقر شہید ہو گئے، شہزادہ شہید ہو گیا، زین العابدین کا بیٹا شہید ہو گیا۔ وہ فرمایا ٹھہر جو ہوا کیا ہے؟ حضور تہاڈا پتر کھوچ ڈگ پیا۔ فرمایا کیڑا کھوے؟ حضور وہ سامنا کھوے۔ فرمایا پراں ہو جو۔ پنڈ دے سارے بندے پراں کر کے نا اپنا چہرہ کھو ول کر کے زین العابدین فرماندے نے اوئے کھو دیا پانیاں، حیا کر علی دا پتر ہی، شرم کر علی کا بیٹا ہے۔ جب یہ بات زبان پہ آئی نا، اب پنڈ کے بندے دیکھتے ہیں پانی اتے آ گیا ہے، شہزادہ باقر کھیل دینے پے اپنا کھیل دا پتر چک کے جدو سید گھر ول ٹرے نے نا، یہ بندے پلو پھڑ کے آندے نے شاہ جی ایک ہی ہویا ہے، ایک ہی قصہ ہے، ایک ہی کہانی ہے۔ آپ فرمایا چپ کرو، کوئی لمبے قصے کہانیاں نہیں، ایک ہی گل ہے، میں او دے والوں منہ نہیں موڑیا، انہیں میرے والوں منہ نہیں موڑیا۔ جو حسین کا مرید ہے سبحان اللہ کہہ لو۔ یہ وہ خوش خبری ہے۔ میں عرض کی تھی یہ کہ آیت دا ترجمہ ختم ہو گیا، تقریر ختم ہو جائے گی، اور میں 20 منٹ 25 منٹ آپ سے بات کر چکا ہوں۔ یہ حسین کی مودت وہ خوش خبری ہے جو کنانو؟ ابو بکر والے، عمر والے، عثمان غنی والے، صحابہ والے۔ اچھا یہ ایک موبائل آن ہے، ذرا اپنا اپنا موبائل میرے سامنے کرو، جس کے پاس ہے، ذرا جملہ بڑا پیارا میری زبان پہ آنے لگے۔ یہ اس دفعہ میں نے یہ کام کیا ہے، پورے پاکستان میں یہ جملہ میں نے دیا ہے۔ اپنا اپنا موبائل آن کر کے ذرا اس کی ویڈیو آن کرنا۔ ہن آن ہو گئی ہے ہن میرے لئے ویکھو۔ آیت وچ گل حسین دی، آیت کنے کر لی ہے؟ جواب دینا ہے، کنے کر لی ہے؟ کون لے آیا ہے؟ جبریل۔ آیت کدے وال آئی ہے؟ حضور کدے وال آئی ہے؟ ہولی بولے ہو یارا، آیت کنے کر لی ہے؟ کون لے آیا ہے؟ کدے وال آئی ہے؟ حضور وال۔ آیت وچ گل کدی ہے؟ حسین دی مودت دی، پنج تن پاک دی مودت دی، علی دی مودت دی۔ ہن اپنے پسند دے مولوی نو بٹھا کے پوچھنا ہے قبلہ اے مودت والی آیت ہے، آیت اللہ نے کر لی ہے، لے آیا جبریل ہے، آئی حضور والے، وچ گل حسین دیے۔ ہن مینوں اے دسو کہ نبی دے سامنے بندے کون بیٹھے نے جنہاں نو اللہ مومن کہہ رہا ہے؟ نہیں، ٹھنڈا بولے ہو، میں دوبارہ عرض کرنا، میں پھر عرض کرنا، یہ پوری دنیا تک پیغام جائے گا۔ یہ آیت مودت ہے، بھیج اللہ رہا ہے، آئی حضور کی طرف ہے، شان حسین کی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ جنہیں مومن کہہ رہا ہے، عبادہ کہہ رہا ہے، آمنو کہہ رہا ہے، نبی کے سامنے وہ بندے کون ہیں؟ ہائے ہائے، نبی کے سامنے وہ بندے کون ہیں جن پہ حسین کی مودت کو اللہ واجب کر رہا ہے؟ تمہیں بد مذہب نہیں بتائے گا، ڈاکٹر شاہ حسین بتائے گا۔ ان بندوں میں ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے، تیسرے کا نام عثمان ہے۔ یہ دا مطلب ہے قبلہ آپ حسینی بعد میں ہیں، صحابہ حسینی پہلے ہیں۔ جسے جتنا قرآن سمجھ آیا سبحان اللہ کہہ لو۔ صحابہ کو چھوڑ کے تم حسین ڈھونڈو، حسین نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ابو بکر کو چھوڑ کے ڈھونڈ حسین نہیں ملے گا۔ حسین چاہیے، آ جا صحابہ کے پاس۔ ٹھنڈا بولے ہو، عقیدہ پکا دے رہا ہوں، آوازیں ٹھنڈی آ رہی ہیں۔ حسین چاہیے، علی چاہیے، آ جاؤ ابو بکر کے در پہ۔ یہ وہ خوش خبری ہے جو بندے چپ کر گئے، یہ وہ خوش خبری ہے وہ جو مومن ہیں انہیں دے رہا ہے، اور وہ جو وعامل الصالحات، وہ جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ چلو یارا، میں اگر یہیں پہ رکا رہا تو بات لمبی ہو جائے گی، ہن میں اگے چلنا۔ اینی گل کر کے اللہ فرماندا ہے قل لا اسألکم۔ بندیاں ہمیشہ اتھوں ہی گل سنائی ہے، پچھوں نہیں سنائی، کیونکہ جے پچھوں سنائیے تو پھر ابو بکر دسنا پینا ہے، پھر وہ بندے آماں نوں دسنے پینے نا۔
اور یارا جنہاں دے دلاں وچ حسین دی مودت اللہ پاندا ہے پیا وہ بندے دسنے پینے نے وہ بندے آمنو نے ہن آؤ چونکہ میں بسم اللہ اجازت کا طالب ہوں وقت تو میرا پورا ہو گیا میں 30 منٹس پہ بس گفتگو چھوڑ رہا ہوں آج کل گزارش یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے یہ وہ خوشخبری ہے جو میں دے رہا ہوں اور خوشخبری پتہ کیا ہے قل اعلان کر لا اسألکم میں تم سے کچھ نہیں مانگتا یہ کل کا مصداق حضور ہے اللہ حضور سے فرما رہے ہیں فرماؤ انہیں کوئی سوال نہیں میں کردا کوئی شے نہیں چاہیے آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ دیر از ناٹ اینی سارٹ آف کوشچن کوئی سوال نہیں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا لا اسألکم کوئی سوال نہیں ہے الا مگر یہ اللہ بتا رہا ہے حضور کچھ طلب کرنے لگے ہیں ہائے 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 یہ اللہ بتا رہا ہے حضور کچھ اچھا کون طلب کرنے لگا ہے مصطفیٰ حضور طلب کرنے لگے ہیں طلب کی کیتا ہے وہ میں تو بعد دساں گا پہلے اے ویکھو طلب کون کر رہے ہیں وہ تو میں بعد میں بتاتا ہوں حضور نے کیا مانگا ہے وہ اجر بتاتا ہوں اجرا وہ جو اجر ہے میں بتاتا ہوں پہلے یہ دیکھو اجر مانگ کون رہا ہے نہیں ابھی بھی میرے دوست نہیں سمجھے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ جدے اپنے بوے تے آن والا کوئی خالی نہیں جاندا وہ طلب کر رہا ہے اچھا نہیں تسی اجے بھی چپ ٹھہرو مولا یہ طلب کون کر رہا ہے فرمایا طلب کرنے والا پتہ کون ہے الف سے انا اعطیناک الکوثر ہے با سے بشیر و نذیرا ہے تا سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ہے شا سے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا ہے جیم سے جاہد فی سبیل اللہ ہے سین سے سراج منیرا ہے شین سے شاہدا و مبشرا و نذیرا ہے دال سے داعیا الی اللہ ہے زال سے ذالک الکتاب ہے را سے رؤوف الرحیم ہے کاف سے کونوا مع الصادقین ہے کاف سے قد جاءکم من اللہ نور ہے واو سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے یا سے یاسین کے تاج والا طلب کر رہا ہے کیا طلب کیا وہ تو بعد میں پڑھتے ہیں پہلے دیکھو طلب کون کر رہا ہے ہائے ہائے مانگ کون رہا ہے لا اسألکم کچھ نہیں چاہیے اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے اللہ ہاں کچھ چاہیے یا رسول اللہ حکم کرو کی چاہیے فرمایا مودۃ فی القربى تمہارے دلوں میں حسین چاہیے بس میں نے ترجمہ کر دیا تمہارے دلوں میں حسین چاہیے اینج نہ کرو بندے ٹھنڈا بولے نے تمہارے دلوں میں حسین چاہیے حسین تیرے دل میں آ جائے وجہ یہ ہے کہ اگر نبی رحمت منبر پہ تشریف فرما ہوتے تھے نا خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے تھے صحابہ زمین پہ ہوتے تھے اچانک مسجد نبوی میں حجرہ رسالت کا دروازہ کھلتا ہے ایک ننھا سا شہزادہ باہر آتا ہے ابھی پوری طرح چل نہیں سکتا عمر بہت کم ہے حضور کی نظر پڑ گئی دعا کرو نظر پہ جائے آپ نے خطبہ چھوڑا منبر چھوڑا کھڑے ہو گئے صحابہ کی جماعت سے گزرتے ہوئے اس ننھے سے شہزادے کو اٹھایا سینے سے لگایا واپس منبر پہ آ کے نبی فرماتے ہیں یا ایھا الناس اے لوگوں سنو ھذا حسین زیارت کرو یہ حسین ہے فارفوہ اسے پہچانو یہ حسین ہے وفضلوہ اس کی فضیلت کو جانو یہ حسین ہے پتہ کیوں ابوہ فی الجنہ اس کا باپ جمتی ہے امہ فی الجنہ اس کی ماں جمتی ہے اخوہ فی الجنہ اس کا بھائی جمتی ہے یہی نہیں فرمایا صحابہ سنو محبوہ فی الجنہ میں محمد سند دیتا ہوں جس کے دل میں حسین ہے وہی تو جنتی ہے لا اسألکم کچھ نہیں چاہیے مجھے کچھ نہیں چاہیے ہاں مودت چاہیے اور قربا کی مودت چاہیے دل میں حسین کو لے آؤ یہ میری طلب ہے حضور فرما رہے ہیں یہ میری طلب ہے اچھا ایک منٹ گل سنیں جی تھوڑا ذوق بڑا پیارا نظر ہے ہر جگہ پہ جملے نہیں ہوتے ذوق ہو تو پھر بات بنتی ہے کل حضور فرما رہے ہیں کلام کس کا ہے
اس کا مطلب ہے سامنے دیکھنے میں مصطفیٰ ہے، حقیقت میں پیچھے خدا ہے۔ میں سمجھانا طلب کرنے والوں کی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک طلب کرنے والا ہوتا ہے جو خود ہی طلب کر رہا ہوتا ہے، ایک وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ آگے طلب کرتا ہے، ایک پیچھے ہوتا ہے، اس نے یوں ہاتھ رکھا ہوتا ہے پیچھے، طلب اگلا کرتا ہے، وہ نہیں بولتا، اگلا طلب کرتا ہے، وہ نہیں بولتا، وہ چپ رہتا ہے۔ اصل میں وہ جو اگلا طلب کر رہا ہے نا، اصل میں پچھلا کر رہا ہے۔ چپ بیٹھے ہو، میں کو گل پیا سمجھانا۔ اللہ نے حضور سے فرمایا کل تو طلب کر، آگے تو ہے پیچھے میں ہوں۔ اس کا مطلب ہے اب میں آپ کو سمجھا لوں، حسین کی مودت دیکھنے میں مصطفیٰ مانگ رہا ہے، حقیقت میں خدا مانگ رہا ہے۔ جسے جتنی سمجھ آئی ہے، نہیں مل کے سبحان اللہ۔ اللہ آپ پہ اپنا فضل کرے، میں آگے پڑھ لوں۔ میں نے عرض کیا تھا میں کسی لفظ پہ ٹھہروں گا نہیں کیونکہ وقت بھاگ رہا ہے، میرا دل ہے میں آگے بھی پڑھ لوں۔ دل میں حسین آ گیا، حسین دل میں آ گیا، محبت آ گئی، مودت آ گئی۔ یا رسول اللہ آپ نے طلب کیا، ہم حاضر۔ حضور نے طلب کیا، ہم سارے بولو یا رسول اللہ ہم حاضر۔ فرمایا اب اگر دل میں حسین آ گیا، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، اب اگر تیرے دل میں حسین ہے نا، اب اگر تو ایک نیکی کرے گا، نزد لا، ہم اسے زیادہ کر دیں گے۔ اب اگر تیرے دل میں حسین ہے، ہم تیری نیکی کو نزد لا، بڑھا دیں گے۔ تو ہک کیتی ہے، اسی آکھاں گے چوکھیاں کیتیاں سے۔ نہیں توجہ نہیں فرمائے، کیتی تو ہک کے، چونکہ دل چ حسین ہے، نزد لا، اسی آکھاں گے ڈھیر کیتیاں سے۔ بولو بھی تے صحیح جنوں سمجھ آئیے۔ بس میں آخری لفظوں پہ ہے اور اجازت کا طالب ہوں، آیت کا ترجمہ ختم ہو رہا ہے، آیت اپنے آخری مرحلے پہ ہے۔ نزد لا، ہمارے وضو کامل نہیں ہے، ہماری نمازیں کامل نہیں ہیں، کامل نہیں نا۔ اب میرا ویکھو، اللہ اکبر، دھیان دکان چ، دھیان کاروبار چ، دھیان بچیاں چ، یہ دا مطلب نماز کامل نہیں ہے۔ ہمارے حج عمرے بھی کامل نہیں ہیں، کعبے پہنچے ہیں تے پھر بھی دھیان پیچھے ہی ہے، کر دے طواف پہ ہیں تے دھیان پیچھے وے، یہ دا مطلب ساڈے عمرے بھی کامل نہیں، نمازاں کامل، بولو، روزے کامل، زکاتاں کامل۔ مولا ٹٹیاں پھٹیاں سجدے پہ کرنے ہیں، ٹوٹے پھٹے جے، کوئی کامل نہیں۔ اور فرمایا دل چ حسین آ گیا ہے، مولا آ گیا ہے۔ اللہ فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جدو دل وچ حسین آ گیا ہے نا، ہن تیرا سجدہ ٹوٹا پھوٹا نہیں رہے گا، اسی انہوں حسین کر دیاں گے۔ چونکہ دل میں حسین ہے، دل میں نبی کی آل ہے، اب وہ کامل ہو جائے گا، ناقص نہیں رہے گا، دل میں کامل ہے، دل میں۔ بس بھائی آخری لفظ دو لفظ باقی رہ گئے اور آیت مکمل ہو گئی۔ فیہا حسنا، یہ بات کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے ان اللہ، بڑے گناہگار ہاں، صاحب ہی کوئی نہیں کنے کو گناہگار ہاں۔ اللہ فرمایا دل چ حسین آ گیا ہے، مولا آ گیا ہے۔ ان اللہ غفورن، غفورن، بس ایک لفظ باقی رہ گیا، غفورن۔ اللہ فرمایا دل میں حسین کو بسانے والے میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، جا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ بیٹا اللہ آپ کو سلامت رکھے، جا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اچھا ایک لفظ اور بھی ہے اور اس پہ آیت ختم ہو رہی ہے۔ حسین آ گیا،
یار دل میں حسین آ گیا. اللہ فرمایا ان اللہ غفور شکور. شکور, ہائے ہائے شکور. میں اپنے انداز میں اس کا ترجمہ دوں گا. اللہ فرماتا ہے تو نے دل میں حسین کو بسا لیا, تیرا شکریہ. شکور, اللہ فرما رہا ہے شکور. اچھا ذرا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ نہ پڑھ لیں, پڑھ لیں. اعلیٰ حضرت نے شکور کا ترجمہ کیا کیا؟ سبحان اللہ کہو, میں پڑھ لیتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے سورہ شورا ہے, 42 نمبر سورہ ہے, 23 نمبر آیت ہے. اسی آیت کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے یہ جی ان اللہ غفور شکور. اللہ فرما رہا ہے دل میں حسین آ گیا, ہم تیری قدر کریں گے. اب تو ناقدرہ نہیں ہے. اور یارا بندے قدر کرن نہ کرن خدا فرمند ہے, میں قدر کر رہا ہوں. دل میں حسین آ گیا ہے نا, شکور. آیت ختم ہو گئی اور میں نکل رہا ہوں قدم بوسی کر کے. شکور. اچھا ذرا علماء مفسرین کی طرف آؤ. علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ فرمائے نا کسی بندے کو شکریہ, تو ساڈے وانگو شکریہ نہیں, بنڈل آف تھینکس, شکریہ, تھینک یو. اس میں ہماری عاجزی ہے. اللہ عاجز نہیں, اللہ عاجز نہیں. علماء مفسرین فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے کو کہے نا شکریہ, اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ وعدہ کر رہا ہے میں تم پہ خاص رحمت بھی کروں گا, خاص نظر بھی کروں گا. میں تم پہ خاص رحمت بھی کروں گا, خاص نظر بھی کروں گا. اب میں اس آیت کو دوبارہ پڑھوں گا. اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اگر تیرے دل میں حسین آ گیا, وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ, نیکی بڑھا دوں گا, فِيهَا حُسْنًا, اسے کامل کر دوں گا. ان اللہ غفور, میں تجھے معاف بھی کروں گا, شکورا, تم پہ خاص نظر بھی کروں گا, تم پہ رحمت بھی کروں گا. لیکن ایک کام کرنا ہے, حسین کو دل میں لے کے آنا ہے. 10 محرم ہے, کیسی پیاری نشست لگی ہوئی ہے. لو جی ہم تو اس طرح حسین پڑھتے ہیں, ہم تو قرآن سے حسین ڈھونڈتے ہیں. میں تو آخیا بیلیاں کو جم کے پڑھ کے وہو انج جس طرح سنی پڑھتے ہیں. ہم نے گھنٹے میں ایک آیت کو سمجھا ہے. ہاں ہم کیوں نہ قرآن پڑھے, سنی کیوں نہ قرآن پڑھے, ہمارے پیر نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا ہے. ہم اس لیے قرآن پڑھتے ہیں. آج اس بہت بڑے قاری کا دن ہے, آج اس حافظ کا دن ہے, آج اس قاری کا دن ہے جسے حسین ابن علی کہتے ہیں. 3 شعبان کو یہ قافلہ نکلا تھا, یہ سفر کرتا ہوا قافلہ. اچھا جب یہ نکلنے لگے نا تو جناب شگرا کو حکم ہوا کہ آپ رہیں. سیدہ شگرا رک گئیں. جناب شگرا عرض کرتی ہیں بابا رک تو گئی ہوں, ذرا جاتے جاتے میرا ویر عسکر تو ملا جائے. حضرت عباس کو حکم ہوا جائیے شہزادہ علی اصغر کو لے کے آئیں. جناب زینب کی گود میں اصغر ہیں. شہزادہ چند دن کا شہزادہ علی اصغر جب حسین پاک کے پاس آئے, آپ نے اپنی بیٹی شگرا کی گود میں اس کا بھائی دیا. یوں اپنے بھائی کو دیکھا, پیار کیا, باتیں شروع کر دی, ساتھ محبت کر رہی ہیں, ساتھ باتیں کر رہی ہیں. جب جانے کا وقت آیا تو حضرت حسین بلاتے ہیں, شہزادہ نہیں آتا. حسین آواز دیتے ہیں اصغر چلیں, شہزادہ آتا ہی نہیں ہے, اپنی بہن کی گود نہیں چھوڑ رہا. حضرت حسین نے اپنے بیٹے کے کان میں کوئی بات کی, ادھر بات کرنے کی دیر تھی, شہزادہ بابے کی گود میں آ گیا. شگرا کی آنکھوں میں آنسو آئے. بابا آپ نے میرے بھائی کو کیا کہہ دیا؟ فرمایا پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا, یہ تیری گود کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ عرض کی بابا میں نے اپنے بھائی سے کہا دیکھ میرا بابا اپنی بہن زینب کو ساتھ لے کے جا رہا ہے, تو اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ کے جائے گا؟ میرے بھائی نے میری گود نہیں چھوڑی. بابا آپ نے کیا کہا؟ فرمایا سن شگرا, میں نے اپنے بیٹے کے کان میں کہا اصغر کربلا میں پروردگار نے اگر 6 ماہ کا لال مانگا تو کہاں سے لاؤں گا؟ حضرت جانتے ہیں یہ گردن کٹنی ہے, رسول اللہ نے بشارت دی ہوئی ہے, وقت ولادت پہ بتا دیا تھا, سارے مبارکیں دے رہے ہیں, حضور رو رہے ہیں.
غم حسین میں رونا حضور کی سنت ہے، حسین کو یاد کر کے رونا حضور کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، مولا علی کی سنت ہے۔ اچھا نہیں، جسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، جس کے پیٹ میں وٹ پھر رہا ہے، ٹھہرو، اللہ سورہ یوسف میں فرماتا ہے، حضرت یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا، اللہ فرماتا ہے یعقوب اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، رو رو کے یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا، کربلا میں علی کے 18 یوسف ہیں۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، دل ہے پتھر نہیں ہے، شیشہ نہیں ہے، دل ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ حضرت حسین کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو آ جانا، یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے، اور یہ کبھی ایمان کی علامت ہوتی ہے، اس میں فکر والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ حضرت علی اصغر شہید ہوئے، حسین کو ذبح کیا گیا، کوئی مولوی انکار نہیں کر سکے گا۔ جسد اطہر کربلا میں ہے، جسم کربلا میں ہے، سر دمشق میں ہے، سر کاٹا گیا حسین کا، علی اکبر جوان 18 سال کا ذبح کیا گیا، خولی حسین کے سر کو لے کے گھومتا رہا، حضرت عباس کے بازو قلم کیے گئے، نہیں کیے؟ بولو تو پھر بتائیں نا، بتانے دیا جائے۔ عباس کے بازو قلم ہوئے، حضرت حسین کا سر کاٹ کے ذبح کیا گیا، سر لے کے چلے گئے، یہ حضرت علی اکبر کا سر انہوں نے کاٹا، لے کے گئے، خولی بغیرت ہاتھ میں سر کو گھماتا رہا۔ اچھا ہمارے ہاں چونکہ ملفوظات ہیں، ہم چشتی ہیں، ہمارے ہاں ملفوظاتی لٹریچر ہے، ہمارے نظام الدین ہیں، ہمارے صابر پیا ہیں، بابا فرید گنج شکر ہیں۔ یہ قافلہ جب جا رہا تھا نا تو سر حسین خولی کے ہاتھ میں تھا، یا کیا ہوا، سر زمین پہ آ گیا، اٹھاتا، دیکھیں یہ ہے حزم و احتیاط، سر زمین پہ تشریف لے آیا، یہ اگر احتیاط ہو تو علماء کبھی منع نہ کرے۔ آپ یہ بیان کرتے ہوئے ان کی توہین کر جاتے ہو تو پھر یہ بات غلط ہے۔ سادات کے لیے کہنا اجڑ گئے، کیوں اجڑے؟ وہ تو ہمیں بسانے چلے تھے، ہمیں بسانے چلے تھے، اور وہ محتاج پانی نہیں ہے۔ اے یار جدہ دادا اڈی رگڑے تھے، پانی بندے آج تک پیندے نے پہ، پانی ان کا محتاج ہے، وہ محتاج پانی نہیں ہے، لیکن کیفیت آزمائش تھی، یہ کیفیت امتحان تھی، گفتگو کرتے ہوئے انہیں محتاج نہ بناؤ، کرو بیان۔ علماء نے روکا بھی اسی لیے ہے، انہیں محتاج بنا دیتے ہو، مجبور بنا دیتے ہو۔ اولاد رسول ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہوں وہ محتاج نہیں ہوتے۔ آ یارا میں پنجابی جملہ کہنا، یارا میں پنجابی جملہ کہنا، تسی آندے ہو پانی دے محتاج نے، جنہ آبے کوثر ونڈن دا ٹھیکہ لیا ہوئے نا، وہ پانی کے محتاج۔ ہمارا حسین محتاج نہیں ہے، با اختیار ہے، ہم با اختیار حسین کے مرید ہیں، وہ پورے روب و دبدبے سے قربان ہوئے ہیں، ہاں جی پورے روب و دبدبے سے قربان ہوئے ہیں، ایک بندہ سی نیڑے نہیں آندا حسین دے، جاؤ امام تبری نو پڑھو، ایک بندہ بھی نیڑے نہیں سی آندا، انہاں کیا نیڑے گئے تے مر جاواں گے، دور دور رہ کے تیر ماریے، ایک بندہ نیڑے نہیں آیا حسین دے، نیڑے آندا تے گاجر مولیاں کو کٹ چھڑنا سی آپ نے، کول بہ کے مقابلہ تے کو کرے، شیر دا پتر ہے، شیر خدا دا پتر ہے، محتاج نہیں ہے، وہ کوی ہیں اپنے معاملات میں، با اختیار ہیں، اولاد رسول ہیں، اور صدقے کھا کے پلنے والے اور ہیں، یہ اولاد رسول ہیں، یہ نبی کی اولاد ہیں، محتاج نہیں ہے کسی کے۔ برملا شہید ہوئے حسین ابن علی، برملا اپنے آپ کو پیش کیا، بھاگے نہیں ہیں، برملا اپنے آپ کو پیش کیا۔ میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں کہ وہ سر حسین ہے، زمین پہ تشریف لے آیا، خولی اٹھاتا ہے اٹھایا نہیں جا رہا، ہلاتا ہے ہلایا نہیں جا رہا، شمر کو بلایا، شمر نے کہا ٹھہرو میں حل کرتا ہوں، زین العابدین کو بلاؤ۔ زین العابدین بیمار تھے، تسلسل سے بیمار رہے آپ، بیمار کربلا، آپ کے توسل سے اللہ بیماروں کو شفا دیتا ہے، لیکن آپ ساری زندگی بیمار ہی رہے ہیں زیادہ۔ حضرت زین العابدین کو جب لایا گیا نا، اب سر اٹھایا نہیں جا رہا، شمر بے غیرت نے زور سے کوڑا زین العابدین کو مارا۔ زین العابدین اپنے بابا کے سر کے کر دیکھ کے فرماتے ہیں، بابا اب چلتے کیوں نہیں، اب کوڑے نہیں کھائے جاتے۔
اس بغیرت نے دوسرا کوڑا مارا. پھر بابا کی طرف دیکھ کے عرض کرتے ہیں بابا بیمار ہوں, آپ چلیں اٹھیں, کیوں نہیں چلتے؟ اس لیے تیسرا کوڑا جب مارا نا, حضرت زین العابدین نے رو کے کہا بابا شہادتوں کے بعد اب کوڑے نہیں کھائے جا رہے, آپ چلتے کیوں نہیں ہیں؟ سر حسین سے آواز آئی, کیسے چلوں؟ سب سے پچھلے اونٹ پہ میری بیٹی سکینہ تھی جو زمین پہ گر گئی ہے, جا اسے اٹھا جا کے تو میں چل پڑوں گا. زین العابدین جب سب سے پچھلے اونٹ پہ گئے, سجدہ سکینہ ریت کے ٹبے میں آوازیں دے رہی ہیں, المدد یا ابا حسین المدد, المدد یا ابا حسین المدد. اپنی بیٹی کو اٹھایا, اپنی بہن کو اٹھایا زین العابدین نے, اونٹ پہ بٹھایا, سر حسین خود بخود چل پڑا. کربلا والوں نے یوں یہ شانیں بیان کرو, انہیں با اختیار ثابت کرو, بے اختیار نہ بناؤ انہیں. کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو, جان دے کر رکھ لیا دین نبی کے نام کو. آل سے گر وفا کرو گے دنیا تم سے وفا کرے گی, مناؤ گے گر شبیر کا غم بنت زہرا دعا کرے گی. چھوڑ کر سبھی جھوٹے رہبر آؤ انبر علی کے در پر, امام اگر بو تراب ہوگا قبر کی مٹی حیا کرے گی, قبر کی مٹی حیا کرے گی, قبر کی مٹی حیا کرے گی. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. میں پھر آیا تو آپ سے باتیں کروں گا. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے, رحمتیں عطا فرمائے. شاہ صاحب کا اقبال اللہ بلند فرمائے.